لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ بعبدہ جو فرمایا گیا نا، اپنے بندے خاص کو، بندہ اس کو کہتے ہیں جس کا رخ ہمیشہ خدا کی طرف ہو، وہ صحیح معنوں میں بندہ۔ اور اسی رخ کو قائم کرنے کے لیے ہر نماز میں ہم سے کہا جاتا ہے کہ نیت کرو تو یہ کہو منہ میرا کس کی طرف؟ ہمارا حال یہ کہ نماز میں تو منہ کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہے اور باہر نکلے تو منہ کہاں ہوتا ہے؟ پھر جاتا ہے، کہیں اور ہماری توجہ ہو جاتی ہے۔ اب اللہ کے فرمان کی طرف ہماری توجہ نہیں۔ یہ پریکٹس ہمیں دن میں اتنی مرتبہ کرائی جا رہی ہے کہ بندے جس طرح تو نماز کے وقت اپنا چہرہ کعبے کی طرف کرتا ہے، نماز کے باہر تیرا رخ بھی رب کعبہ کی طرف ہونا چاہیے۔ ہر وہ کام کر جو تیرا مولا چاہتا ہے اور ہر اس کام سے بچ جا جو تیرا مولا نہیں چاہتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ نماز میں بھی کعبے کی طرف تھا، بلکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود احسان کی تعریف یہ فرمائی کہ تم نماز اس طرح پڑھو جیسے خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم خدا کو نہیں دیکھ سکتے تو یہ تصور کرو تمہیں خدا دیکھ رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو حضور نے عبدیت کا وہ جلوہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش فرمایا کہ مولا نے فرمایا میرے بندے تو ہمیشہ تو رخ میری طرف کرتا ہے، نماز کے اندر رخ کعبے کی طرف کرتا ہے، میری بندگی کا تو نے حق ادا کر دیا، تجھ جیسا بندہ میرے پاس ہے ہی کہاں، تو جیسا ہے ویسا تیری مثل کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ بندے پوری زندگی تو نے رخ میری طرف کیا، آج میں تجھے اپنا جلوہ بھی دکھا دیتا ہوں۔ بلایا اپنی بارگاہ۔ ایک بڑے کمال کی بات ہے، حضور نے خواہش کا اظہار نہیں کیا کہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، نہیں، سرکار نے عرض نہیں کیا اللہ کی بارگاہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، نہیں، بلکہ فرمایا گیا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کے اندر تشریف فرماتے یا ام ہانی کے یہاں تشریف فرماتے، نیم خواب کی حالت تھی، نہ مکمل بیدار تھے نہ مکمل آرام فرماتے۔ اب ادب دیکھیے، سرکار آرام فرما رہے ہیں، رب نے جبریل امین کو بھیجا، قربان جائیے اس رسول کی عظمت پر، قربان جائیے، جبریل امین کو بھیجا، سید الملائکہ، اللہ اکبر، اور پھر یوں ہی نہیں بھیجا، سواری کے ساتھ بھیجا۔ ایک تو ہوتا ہے دعوت دے دینا آپ میرے یہاں تشریف لائیے گا، بھئی گاڑی نہیں ملی ہم نہیں آئے، لیکن سواری جب بھیج دی تو آنا ہی ہے، آنا ہی ہے، اور سواری بھی ایسی کہ جس کی جیسی سواری بھی ملنا مشکل، جس فرشتے کو بھیجا اس فرشتے جیسا فرشتہ نہیں، سواری جیسی سواری نہیں، آنے والا جیسا دوسرا کوئی نہیں۔ آپ اندازہ تو لگائیے عظمت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب آپ دیکھیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اب جبریل امین شش و پنج میں ہیں کہ جگاؤں کیسے، آواز دیتا ہوں تو بے ادبی ہے، اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو میں جگانے کے لیے آپ کے وجود اقدس کو ٹچ کرتا ہوں تو بھی بے ادبی ہے، تو اب جگاؤں کیسے، جگاؤں کیسے؟ تو مولا عز و جل نے حضرت جبریل امین سے فرمایا یا جبریل قبل قدمائے، اے جبریل میرے محبوب کے دونوں قدموں کو چوم لو۔ جبریل امین نے قدمین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا، آقا کی آنکھ کھلی تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، کہ بے شک اللہ آپ سے ملنے کا مشتاق ہے۔ عظمت دیکھیے کہ پروردگار فرماتا ہے بے شک اللہ آپ سے ملنے کا مشتاق ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا عظمت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہوئے،
شق صدر ہوا، اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر پر روانگی جو ہے وہ شروع فرمائی۔ لیکن آپ دیکھیں اس کے لیے رات کا انتخاب کیا گیا۔ دن میں اگر حضور جاتے تو ہر جانے والا رفتار کو بھی دیکھتا، سواری کو بھی دیکھتا تو مان لیتا، لیکن رات کو اس لیے بلایا گیا تاکہ مومن اور منافق دونوں کی پہچان ہو جائے، یہ پتا چلے کہ کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔ جو مانا اسے صدیق کہتے ہیں اور جو نہ مانا اسے زندیق کہتے ہیں۔ تو رات کو سیر کرائی، اور یہاں ایک اور ذہن بھی دیا، محبوب سے ملاقات کا وقت رات ہی کا ہوا کرتا ہے، رات ہی کا ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے اولیاء کی شان جب قرآن نے بیان کی تو یہ نہیں فرمایا کہ وہ دن میں بہت نماز پڑھتے، نہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ آپ اندازہ لگائیں رات کی عبادت، اس لیے کہ ہر محبوب اپنے محب سے رات کے وقت ملنا پسند کرتا ہے، اور اسی لیے اسلام کے اندر نزول قرآن کے لیے رات کا انتخاب۔ شب برات، شب قدر، شب معراج، شب عید میلاد، یہ ساری چیزیں رات ہی میں آپ کو ملیں گی، اس لیے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رات بہت ساروں کے دامن پر گناہوں کے دھبے لگاتی ہے، اور رات ہی ہے جو بہت ساروں کے دامن پر لگے ہوئے گناہوں کے دھبوں کو مٹا دیتی ہے۔ رات کا رونا اللہ کو پسند آتا ہے، اور اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہو کہ دن میں اس کے چہرے پر نور ہو، حضور فرماتے ہیں وہ تہجد کی نماز ادا کرے، دن میں اللہ اس کے چہرے کو منور فرماتے ہیں۔ رات گناہوں کے اندر گزارنے کے لیے نہیں، اللہ کی بندگی کے لیے۔ رب نے بتایا میں اپنے محبوب کو رات کے وقت بلا کر اپنا دیدار کرا رہا ہوں۔ نکلے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، براق جیسے ہی پیش کیا گیا، اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہونا چاہ رہے تھے تو براق نے شوخی شروع کر دی، تو جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا براق تجھے معلوم ہے تجھ پر کون سوار ہونے جا رہا ہے؟ کہا معلوم ہے، اسی لیے تو مچل رہا ہوں، مچل رہا ہوں۔ بھئی کیوں مچل رہا ہے؟ کہ بس میری ایک تمنا ہے، آج کی رات تو تمنا پوری ہونے کی رات ہے۔ کیا تمنا ہے؟ تمنا یہ ہے کہ کل بروز قیامت جنت میں جب بہت ساری سواریاں ہوں تو جس طرح سفر معراج کے لیے میرا انتخاب ہوا ہے، حضور جنت میں بھی میرا انتخاب فرما لیں۔ اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہونے کے لیے ہچکچا رہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ یاد کرو اپنے نبی کی احسان کو، حضور رو رہے ہیں۔ رب نے فرمایا جبریل میرے محبوب سے پوچھو کہ آنے میں تاخیر کیوں کر رہی ہیں، کیا وجہ ہے رونے کی، گریہ زاری کی وجہ کیا ہے؟ جب پوچھا گیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو پلک کے جھپکتے ہزاروں میل کا سفر رب کے حکم سے اس کے کرم سے طے کر لوں گا۔ اس وقت مجھے میری امت یاد آ رہی ہے، پل صراط کا سفر میری امت کیسے طے کرے گی؟ بس میں اپنی امت کو یاد کر کے رو رہا ہوں کہ میں تو سفر طے کر لوں گا، میری امت کیسے طے کرے گی؟ ندا آتی ہے میرے محبوب سے کہہ دو جس طرح تم کو پلک کے جھپکتے اتنا سفر طے کروا رہا ہوں، جو تمہارا فرما بردار ہوگا اسے بھی پلک کے جھپکتے پل صراط کا سفر طے کروا دوں۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ کہاں حضور ہم کو بھولے؟
ماں بھول سکتی ہے، باپ بھول سکتا ہے، دوست بھول سکتا ہے، رشتہ دار بھول سکتا ہے، لیکن ذات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عظیم ذات ہے جو ہمیں کبھی نہیں بھولے اور نہ کبھی بھولیں گے۔ محشر میں بھی اگر کوئی کام آئے گا تو ذات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ سفر شروع ہوا رات کے وقت۔ کہاں سے شروع ہوا؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کیوں؟ مسجد حرام سے ڈائریکٹ سفر معراج شروع ہو جاتا، یہ مسجد اقصی تک کیوں اتنا سفر کیوں؟ تو وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام کعبہ تو تھے، یہ بتانا تھا کہ کوئی میرے محبوب جیسا امام نہیں، دیکھو میرا محبوب امام کعبہ بھی ہے بلکہ امام قبلتین ہے، دونوں قبلے کا اگر کوئی امام ہے تو میرا محبوب امام ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں مسجد اقصی میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی امامت فرمائی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مکے کے لوگ یہ جانتے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی بیت المقدس تو گئے نہیں، کبھی گئے نہیں۔ اب جب گئے نہیں تو اب سرکار وہاں سے جب پلٹ کر کے آئیں گے تو لوگ پوچھیں گے تو صحیح کہ بتاؤ مسجد اقصی کی کھڑکیاں کیسی ہیں، وہاں کا ماحول کیسا ہے، وہ کہاں واقع؟ تو پروردگار نے پہلے یہ سفر کروا دیا تاکہ اس لیے کہ آگے والا سفر تو کوئی دوسرا گیا ہی نہیں نا، مسجد اقصی تک تو سب گئے ہیں، اس کے آگے تو کوئی گیا نہیں، وہاں کی بات تو آپ ایسے۔ تو رب قدیر جل جلالہ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر طے کروایا تاکہ جب اس کے آگے کے سفر سے سرکار مشرف ہو کر کے جب پلٹیں تو یہ پہلے سفر کے بارے میں لوگ سوال کریں گے، آگے کے بارے میں کیا جانیں کہ وہ سوال کریں گے، یہ سوال کریں گے کہ اگر آپ مسجد اقصی گئے تھے تو بتاؤ مسجد اقصی کیسی ہے، اس کی کھڑکیاں کیسی ہیں، آپ نے کیا کیا دیکھا؟ قربان جائیے میرے رب کی عظمت پر کہ پروردگار نے یہ سفر طے کروایا اور کس طرح سے پلک کے جھپکتے۔ فرمایا گیا زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک آن میں گئے آئے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو گئے مسجد اقصی پہنچے، اور جب گئے مسجد اقصی کی طرف تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرے، دیکھا اس میں نماز پڑھ رہے ہیں، یہ حدیث میں موجود ہے، اور یہ بتا دیا گیا کہ نبی اپنی قبر کے اندر زندہ ہیں، زندہ ہیں اپنی قبر میں، اور یہ بھی بتا دیا گیا ہزاروں سال پہلے اگر کوئی نبی اس دنیا سے کچھ کر گئے تو مصطفیٰ کی نگاہوں کو قدرت نے یہ طاقت دی ہے کہ نبی قبر میں کیا کر رہے ہیں یہ بھی مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور سارے انبیاء کرام وہاں پر جمع ہوئے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی امامت فرمائی۔ ایک وجہ مسجد اقصی کی طرف کے حوالے سے قرآن نے وضاحت فرمائی، الذی بارکنا حولہ۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کی وجہ یہ ہے کہ ارد گرد اس کے جو ہے وہ برکتیں اللہ نے رکھی ہیں۔ اب یہ برکتیں کیا ہیں؟ تو مفسرین فرماتے ہیں باغات بھی ہیں اور انبیاء کے مزارات بھی ہیں۔ پتہ یہ چلا جہاں مزارات ہوتے ہیں وہاں کو اللہ نے برکت بتایا کہ وہاں اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو انبیاء کرام کی مزارات وہاں پر ہیں تو اس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ اب پروردگار نے سفر معراج کا مقصد بیان فرمایا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا،
یہ ریزن ہے سفر معراج کا، ریزن ہے، مقصد ہے، تاکہ ہم اپنی عظمت والی نشانیاں دکھائیں۔ یہ ایسا سفر نہیں تھا کہ گئے اور آ گئے، بس نہیں، بلایا اس لیے گیا تھا تاکہ محبوب عظمت والی نشانیاں دیکھو۔ جس تمہاری امت کے بارے میں نے یہ کہا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم لہم بان لہم الجنہ، کہ بے شک اللہ نے مومنوں کے جان اور مال کو خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ محبوب تم تو ولادت سے لے کر ہمیشہ اپنی امت کے لیے تڑپتے رہے نا، تو اب آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہاری امت کے جان و مال کو میں نے جس چیز کے بدلے میں خریدا ہے، آؤ ذرا وہ جنت بھی تو دیکھ لو تاکہ تمہیں پتا چلے کہ تمہاری امت کے لیے میں نے کیا سجا کر کے رکھا ہے۔ یہ عظمت والی نشانی تمہیں دکھا دی، ایک ایک نشانی، عظمت والی نشانیاں۔ یہ عظمت والی میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ کہیں گے قرآن کی کون سی آیت اور کون سے لفظ سے آپ نے عظمت والا ترجمہ بنا دیا؟ تو یاد رکھیں، آیات اور پھر نسبت اللہ نے اپنی طرف کی، آیاتنا، عظمت والی ذات کی طرف کوئی چیز منسوب ہو تو وہ بھی عظمت والی ہو جایا کرتی ہے۔ تو یہ عظمت والی نشانیاں دکھانے کے لیے پروردگار کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ دیکھا، جنت دیکھی، جہنم دیکھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ مشاہدہ کیا، سب کچھ دیکھا، سب کچھ دیکھتے رہے، دیکھتے رہے، دیکھتے رہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں تک میرے رب کے قریب ہوئے کہ رب نے اپنا جلوہ بھی دکھا دیا، اپنا جلوہ۔ اور کس طرح سے حضور نے دیکھا اپنے رب کو، سبحان اللہ۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والے کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ ایک تجلی کو دیکھ کر حضرت موسیٰ گچ کھا کر کے گر گئے، لیکن یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان، ما زاغ البصر وما طغى، کہ رب کے جلوے کو جب حضور نے دیکھا تو نہ آنکھ جھپکی نہ ہلی، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے رب کو اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ اکبر، اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اب آپ دیکھیں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سفر معراج سے مشرف فرمایا، لیکن پروردگار جل جلالہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب اور مقام کو دنیا کے سامنے اجاگر کر دیا اور بتا دیا کہ میرے محبوب کی عظمت کیا ہے، میرے محبوب کا مقام کیا ہے، میرے محبوب کا رتبہ کیا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وہاں سے لوٹنا چاہتے ہیں، مولا جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے تحفہ نماز دے کر کے جب روانہ کرتا ہے تو محبوب جب آتے ہیں تو ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم ہوتے ہیں، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوتے ہیں، ساتویں پر حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوتی ہے۔ لیکن سفر کی پوری داستان آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں۔